کہ صرف آپ اپنے پیٹ کو نہیں روکا، اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے بچاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہم روزہ گزارتے ہیں تو وہ پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی نظروں کو سنبھالنا بہت کمال ہے، کیونکہ اگر آپ کے خیال میں بھی حیا آ جائے تو پھر برائی کی طرف جانے کے امکانات ختم نہیں ہوتے، تو انتہائی کم ہو جاتے کہ جب عبادت کرو تو صرف اس لیے کرو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم، پروفیسر افراف رمضان المبارک کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہم بات کریں گے مراتب روزہ، روزے کی سٹیجز کیا ہیں، اور اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں، کس کلاس میں فال کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایک کر کے پیش کروں گا، اور اس میں پھر اٹس یور جاب کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ روزے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو عام مقصد ہے اس کا کہ وہ آپ اپنے آپ کو تکمیل خواہش سے روکتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ روزے کا ایک عام مطلب جو ہے جو ہم لیے جاتے ہیں کہ جی صبح سے شام تک آپ نے بھوکا رہنا، کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ تو یہ جو کیا ہوتا ہے، اور بڑے افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں روزہ شاید پہلے درجے کا ہی ہوتا۔ اب روزے کا جو دوسرا درجہ ہے، نیکسٹ سٹیپ، یعنی پہلا سٹیپ صبح سے شام تک آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، سیکنڈ اس سے نیکسٹ سٹیپ یہ، یعنی پرائمری کے بعد سیکنڈری جو ہے وہ کیا آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ آپ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈگری ہے اگلی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حواس جو ہیں، اپنے اعضاء جو ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں۔ بہت بڑا درجہ ہے یہ کہ صرف آپ اپنے پیٹ کو نہیں روکا، اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے بچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی برا کام نہیں کرتے، ان پاؤں سے چل کے کسی برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، ان کانوں سے کچھ برا نہیں سنتے ہیں، اور ان آنکھوں سے کچھ برا نہیں دیکھتے۔ بہت افسوس کے ساتھ اپنی جہالت میں میں بھی اس کا کچھ حصہ رہا، یا شاید اللہ پاک معاف کرے، آپ کو اس لیے نہیں گواہ بنا رہا، صرف بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، گواہ نہیں بنا رہا کہ روز قیامت آپ میرے گواہ بن جائیں۔ تو میں نے زندگی میں 4 رمضان وہ دیکھے ہیں، کیا کہتے ہیں، چینجز کے ساتھ، یعنی سردیوں کے اور گرمیوں کے۔ تو شدید گرمیوں کے رمضان میں جس وقت یہ گھروں میں سہولتیں نہیں تھیں تو لوگ روزہ گزارنے کے لیے سینما میں چلے جاتے تھے، تو پہلا شو وہاں گزارتے تھے 3 سے 6 والا، اور اتوار میں تو 2 شو ہوتے، 4 شو ہوتے تھے، تو وہ 12 بجے ہی سینما جاتے تھے اور 2 شو اکٹھے دیکھتے تھے کہ وہاں سکون سے روزہ گزر جائے گا۔ تو یہ روزہ گزارنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اور بہت تکلیف دہ باتیں آپ یاد کریں تو آ جائیں گی، میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہم روزہ گزارتے ہیں تو وہ پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے ان کی بھوک اور پیاس، کیونکہ اللہ آپ کو تکلیف دے کے بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا کہ اگر آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا۔ اب آتا ہے سپر ڈگری، اعلیٰ درجہ، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل و نگاہ کو فساد سے پاک رکھیں، اپنی آنکھوں سے گناہ نہ کریں۔ آنکھوں سے جو کیے جاتے گناہ ہیں، ایک بدترین گناہ جو ہے وہ زنا ہے، جو کہا ہے نا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو زنا کے قریب جانے میں جو چیز بہت مدد کرتی ہے وہ ہماری آنکھیں ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں بڑی مختصر سی بات کروں گا۔ اسلام کا ایک تصور ہے غض البصر، اپنی نگاہ پہ کنٹرول کرنا، تو وہ مردوں کے لیے زیادہ اہم کیوں ہے؟
اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، چونکہ سیکس، سائیکالوجی، سوشیولوجی، کرمنالوجی، یہ تمام علوم میں میری دسترس تو میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں ایک اس کی کما حق علمیت رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے، مرد جو ہے وہ دیکھ کے لذت حاصل کرتا ہے، عورت نہیں کرتی، اس کی پیرامیٹرز کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں اپنی نظروں کو سنبھالنا بہت کمال ہے، اور اپنے دل میں جو برائی آتی ہے، کوئی برا خیال آتا ہے کہ روزے کے بعد میں یہ کروں گا اور لوگ کرتے ہیں، اس برے خیال کو نہ آنے دینا، روکنا، یہ اس کا اعلیٰ، انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ دیکھیے، جب میں ان چیزوں کو سمجھا، یہ بات براہ کرم بڑی توجہ سے سنیے گا، اب تک جتنے پروگرام میں نے کیے ہیں، یہ پہلے پروگرام میں کہنے لگا ہوں کہ براہ کرم میری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، عورتیں بھی اور مرد بھی، لیکن دل کی ہر وہ سوچ، میں نے اپنی دعاؤں میں جو چیز شامل کی وہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک جب میں نے اس چیز کو سمجھا، نگاہ کو، کہ یہ برائی میں کیا کردار ادا کرتی ہے، تو میں نے یہ دعا مانگنا شروع کی اپنی دیگر دعاؤں کے علاوہ کہ یا اللہ میری نظروں میں حیا پیدا کر دے۔ لیکن کچھ سال پہلے مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں نے پہلی دفعہ دعا مانگی 5 سال پہلے کسی خاص وجہ سے کہ یا اللہ میرے خیال کو بھی حیا عطا فرما، کیونکہ اگر آپ کے خیال میں بھی حیا آ جائے تو پھر برائی کی طرف جانے کے امکانات ختم ہو جاتے، ختم نہیں ہوتے تو انتہائی کم ہو جاتے۔ اور اس چیز کو میں نے کتنا انجوائے کیا ہے، اور میری ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی ہر طرح کی تربیت میں کیا کمال ہوا ہے، شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ کیوں؟ جذبے لفظوں میں ڈھل نہیں سکتے، کاش آنکھیں پڑھا کرے کوئی، لوگ تسخیر ہو تو سکتے ہیں گر لفظ دل سے ادا کرے کوئی۔ اب آتا ہوں دا موسٹ سپرلیٹو ڈگری، دا ہائیسٹ ڈگری، روزے کا سب سے اہم ترین مقصد اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس مرتبے پہ یا اللہ کا رسول فائز ہوئے یا اس کے صحابہ فائز ہوئے، اور اس کے بعد وہ متقی لوگ جو حقیقت میں اللہ کے نظام میں، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا۔ آپ نے صبغت اللہ نام سنا ہوگا۔ صبغت اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا، اس کی مرضی کے تابع اپنی تمام مرضیوں کو کر دینا۔ تو سپرلیٹو ڈگری کی بات ابھی میں نے نہیں کی، یہ تمہید ہے اس کی۔ وہ یہ ہے کہ روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ اس کا یہ اجر ملے گا، روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ میرے گناہ جل جائیں گے، پرانے بخشے جائیں گے، میری نیکیاں بڑھ جائیں گی، ان سب چیزوں سے ماورا اور اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں کہ بس یہ یار کا حکم ہے، یہ یار کا حکم ہے، اس نے حکم دیا ہے اور میں نے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں 2 چراغ لیے جا رہی تھیں، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ 2 چراغ لیے تو وہ فرمانے لگی کہ اس سے میں جہنم کو، یعنی ایک ہاتھ میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں چراغ تھا، تو آگ تھی، تو انہوں نے کہا کہ آگ سے جنت کو اور پانی سے جہنم کو ختم کرنے اس لیے جا رہی ہوں کہ لوگ گناہ اس لیے نہ چھوڑیں کہ دوزخ کا عذاب ہے، اور نیکی اس لیے نہ کریں کہ یہ جنت میں لے جائے گی،
اس میں وہ تقوی کی انتہا پر لے جانا. اب شرعی طور پہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ میری ڈبیٹ کا اس وقت موضوع نہیں ہے. ان کا طریقہ صحیح تھا یا غلط تھا، میں اس تھاٹ کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ جب عبادت کرو تو صرف اس لیے کرو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور یاد رکھیں کہ رب راضی تو سب راضی. بہت شکریہ. اگلے پروگرام کے ساتھ کل حاضر ہوں گا. پروفیسر رفرف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.